مرنا تھا اسے 2 دن اور زندہ رہنے کا پروانہ مل گیا ہے۔ میں سوچتا ہوں اگر اردو شاعری کے 4 روشن ستارے حبیب جالب، احمد فراز، منیر نیازی اور فیض احمد فیض آج کے ڈیجیٹل پاکستان میں زندہ ہوتے تو چائے خانوں یا مشاعروں کے بجائے FIA کے سائبر کرائم ونگ کے باہر ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں لیے کھڑے ہوتے، اور ان کا کلام زیادہ تر عدالتوں کے باہر میڈیا ٹاکس میں سننے کو ملتا۔ جالب صاحب اپنی ہتھکڑی فضا میں لہراتے، فراز مسکرا کر جج صاحب کو دیکھتے، منیر نیازی عدالتی ماحول سے بیزار ہو کر ایک گوشے میں کھڑے ہوتے، اور فیض صاحب دھیمے لہجے میں تفتیشی افسر سے کہتے، متاع لوح قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں نے۔ اور FIA کا اہلکار پیچھے سے کہتا، فیض صاحب خون دل میں انگلیاں ڈبونا چھوڑ دیں، پہلے بائیو میٹرک کے لیے انگوٹھا لگائیں، آپ پر پیکا کی دفعہ 20 لگ چکی ہے۔ آج پیپلز پارٹی نے اس سیمینار کا اہتمام کیا ہے، جو کہ بڑی خوشائند بات ہے۔ پیپلز پارٹی کا تو نعرہ ہی 18ویں وفاق اور 18ویں ترمیم کی بقا رہا ہے۔ بلاول ہاؤس سے پریس کانفرنس ہو یا سندھ اسمبلی کا اجلاس، ہمیں روز بتایا جاتا ہے کہ ہم نے 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبے کو خود مختار بنا دیا۔ صوبہ تو خود مختار ہو گیا، لیکن اس خود مختاری کے ثمرات سندھ کے شہروں، قصبوں اور گوٹھوں تک کیوں نہیں پہنچے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ آرٹس کونسل کے اس ایئر کنڈیشن ہال سے باہر نکل کر دیکھیے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ سڑکیں ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وفاق سے جو اختیارات اور پیسہ صوبے کو ملا تھا، وہ عوام تک پہنچنے کے بجائے راستے میں ہی کسی گلشن حدید یا کسی فریئر ہال کی نظر ہو گیا ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ آج کے اس 18ویں ترمیم والے کراچی سے تو 1 یونٹ کے زمانے کا کراچی لاکھ درجے بہتر تھا۔ کم از کم اس دور میں کراچی روشنیوں کا شہر تو کہلاتا تھا۔ آج اس شہر کو ہڑپا اور موہنجو دڑو کا جو جدید ماڈل بنا دیا گیا ہے، جہاں صاف ستھری سڑک ڈھونڈنے کے لیے دوربین لگانی پڑتی ہے اور بارشوں میں گٹر کا ڈھکن تلاش کرنے کے لیے غوطہ خور بلانے پڑتے ہیں۔ کراچی کو کھنڈرات میں تبدیل کرنے کا جو کارنامہ گزشتہ 1.5-2 دہائیوں میں انجام دیا گیا ہے، اس پر تو آثار قدیمہ کے دھرتی کا بیٹا ہے، سندھ کا دارالحکومت ہے اور سندھ کا دل ہے۔ دل کو جسم سے الگ کر دیا جائے تو لاشیں ہی بچتی ہیں۔ ہم سندھ کی تقسیم کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہونے دیں گے۔ اگر وفاق کو شہر سنبھالنے کا اتنا ہی شوق چرایا ہے اور یہ تجربہ ملک کی بقا کے لیے اتنا ہی ناگزیر ہے، تو پھر بسم اللہ کیجئے، لاہور کو بھی وفاق کے حوالے کیجئے، پشاور اور کوئٹہ کی چابیاں بھی اسلام آباد منگوا لیجئے۔ صرف کراچی پر ہی یہ نظر کرم کیوں؟ کیا سندھ کی دھرتی اتنی نرم ہے کہ جو چاہے آ کر اپنا حل چلا جائے؟ یہ دورہ معیار اب نہیں چلے گا۔ سندھ کی وحدت پر آنچ آئی تو کراچی سے کشمور تک ایک ہی آواز اٹھے گی، سندھ ایک تھا، سندھ ایک ہے اور سندھ ایک رہے گا۔ بصورت دیگر سندھ کے عوام یہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ سندھو دریا جہاں سے نکلتا ہے اور جہاں ڈوبتا ہے، اس پورے خطے کو انڈس ویلی کے طور پر صوبہ سندھ تسلیم کیا جائے۔ میرے عزیز دوستو، پاکستان ایک گلدستے کی طرح ہے جہاں ہر صوبہ ایک الگ رنگ کا پھول ہے۔ اگر آپ تمام پھولوں کو نچوڑ کر ایک ہی عرق نکالنے کی کوشش کریں گے تو وہ عرق گلاب نہیں بلکہ کوئی کڑوی دوا ہی بنے گی۔ لیکن اس گلدستے کو بچانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ باغبان کے ہاتھ بھی صاف ہوں، ورنہ پھول تو کیا پورا چمن ہی اجڑ جائے گا، اور وہ لوگ جو اس چمن کی رنگا رنگی کو
یک رنگی میں بدلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے استاد ذوق کا ایک شعر ہے: گل ہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ جاتے جاتے پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے بھی ایک مخلصانہ مشورہ ہے کہ وفاقی بلاؤں کو ٹالنے کے لیے ایوان صدر میں فوری طور پر کالے بکروں کا صدقہ اتارا جائے۔ جتنے وفاقی وزراء سندھ کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، اتنے ہی بکرے صدر مملکت کے دست مبارک سے خیرات کرائے جائیں تاکہ اسلام آباد کی نیت پر پڑی شہری سندھ کی نظر بد دور ہو سکے۔ جب جد و جہد کا جذبہ پاور شیئرنگ کے فارمولوں میں مقید ہو جائے تو پھر رد بلا کے لیے سیاسی بیانات سے زیادہ سیاہ بکرے ہی کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ وفاق کو کراچی کا تحفہ دینے سے بچانا ہے تو صدقات و خیرات کی رفتار تیز کر دیجیے۔ بہت شکریہ۔